خیر کچھ فیکٹس ایڈ کرتا چلوں. جب بینظیر صاحبہ کی حکومت آئی تو اس ٹائم جو بینظیر صاحبہ نے کہا کہ دن رات ٹیکسٹائلیں چلائیں گے ہم لوگ سستی بجلی کے اوپر, پاکستان کو ترقی کا گہوارہ بنا دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. تو میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگر بات صرف کروں تو 1994 سے لے کے اب تک تقریباً 287 صرف پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کمپنیاں بند, فیکٹریاں بند. 7 لاکھ سے زیادہ لوگ جاب سے محروم ہو گئے. تقریباً اگر حساب لگیں تقریباً 5 لاکھ فیملیز متاثر ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ہے 46 بلین زیرو پاور کے دیے, یعنی کہ ایک ووٹ نہ بنانے کے بھی 40 بلین دے دیے. 40 زیادہ فیملیز انہیں آن کر رہی ہیں اور 30 سال سے نیشن کرائسس میں اور 2045 تک رہے گی. اور اس میں بات بتاتا چلوں کہ آپ ایک غلطی مسٹیک کرتے ہیں تو اس سے آپ سیکھتے ہیں. آپ کی اسٹیٹ آف پاکستان, آپ کی گورنمنٹ کا اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے کہ یو ڈیڈ اے مسٹیک اور اس کے بعد آپ سیکھ لیتے ہیں. لیکن پاکستان نے یہ اس سے سیکھا کہ 2015 میں آپ نے چائنا کے ساتھ اور معاہدے کر لیے جس میں آپ نے ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر دیا, آپ نے پیسے بھی ایکسٹینڈ کر دیے. تو جی یہ کچھ کالے سچ ہیں جو بتانا ہم لازمی سمجھتے تھے. اور تو یاسر مجھے فی الحال آپ یہ بتائیں کہ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ ہم ان کو سو کر سکتے ہیں, لائک انہوں نے اتنا ہمارے ساتھ گھپلا کیا ہے PPs نے, وائی وی کانٹ سو دیم. اچھا جب PP کی حکومت تھی تب ایٹ دیٹ ٹائم وہ ٹرائی ٹو سو دیم ان پاکستان کورٹس, لیکن اس کا ہمیں یہ ارجانہ بھگتنا پڑا کہ جو ہم نے رینٹڈ پاور پلانٹس پاکستان میں تب PP کی گورنمنٹ نے ڈیورنگ دا PP کی گورنمنٹ کے اندر جو PP کی گورنمنٹ کے دوران آصف علی زرداری نے رینٹل پاور پلانٹس پاکستان میں لگائے. ٹھیک ہے, جو باہر کنٹری سے آئے انہوں نے وہاں پر ان کو رینٹ دیا اور ان سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کی, جس کے اوپر کافی اس کے بعد ان کے خلاف وہ پاکستانی کورٹس کے اندر کیسز وغیرہ ہوئے اور بہت ساری اس کی ہیئرنگ وغیرہ ہوئی, جس کے نتیجے میں ان کو فائن بھی ہوا اور جو رینٹل آئے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی فائن ہوا. اور ان کے جب وہ واپس جانے لگے تو ان کے جتنے بھی بحری جہاز تھے وہ سارے روک لیے گئے, جس کی بنا پہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے. وہاں پر جا کے انہوں نے پاکستان کے اوپر کیس کیا اور وہ جتنے بھی تھے وہ سارے ٹرکش سے آئے ہوئے تھے. ٹرکی سے جب کیس کیا تو پاکستان واز لائبل ٹو پے مور دین 1 ٹریلین ٹو سیٹل آؤٹ آل دا ہول کنفلکٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں یہ اس سے بچے ہم اس طرح کے جو طیب اردگان ہیں وی ہیڈ بیٹر ریلیشن ود ہم, تو انہوں نے ہمیں جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے معاف کر دیے. تو آربیٹریشن کا بھی اس طرح کر کے سچویشن ہے نا کہ آپ پہلے ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں, جب آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یار یہ میرا ایگریمنٹ ہے آپ کے, آپ ہے ہم نے سائن کیا, ہم نے سائن کیا, تو ہم کیا پرسو کریں گے جب آپ نے خود ایگریمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے سارا کچھ ایسے ایسے ہوگا, تو کورٹ کیا ہی کرے, کیا کرتے ہیں. اور میں ساتھ میں بات بتاتا جاؤں کہ بہت سارے پوڈ کاسٹ اور بھی میں نے دیکھی, ویڈیوز دیکھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اس کا یہ سولوشن, اس کا سولوشن یہ ہے. ٹو بی آنیسٹ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. ہاں یہ سولوشن ہے کہ جب یہ اس کا ٹائم اینڈ پیریڈ آ جائے تو اس کے بعد ہم کوئی اور مزید کانٹیکٹ نہ. خیر یاسر یہیں پہ پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے اپنے ویورز کے لیے یہ جو IPPs کا معاملہ ہے ابھی یہاں ختم نہیں ہوا, اس پوڈ کاسٹ میں بالکل ختم نہیں ہوا, یہ بہت لمبا بہت سنگین معاملہ ہے. ہم نے اسے 3 پارٹس میں بریک ڈاؤن کیا ہے. آج ہم نے بالکل انیشیل لیول پہ پرابلم آپ کو ایڈریس کی, پرابلم تھی کیا ہے, کیا کس طرح کنہوں نے کانٹریکٹس کیے, کیا کیا ان کانٹریکٹ سے نقصان ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر, نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم آگے اس کو فردر لے کے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کے اوپر کبھی انکوائری نہیں بیٹھی, انکوائری بیٹھی تو رپورٹ بنی, تو رپورٹ بنی تو اس رپورٹ کو چھپایا کس نے اس رپورٹ کو باہر آنے سے بند کر دیا, کس نے پاکستان کو اس دلدل میں دسے رہنے دیا جب کہ جانتا تھا کہ پاکستان کتنے خسارے میں جا رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے اس پرابلم کو, یا کس طرح ہم کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوا سکتے ہیں, یا ہم لائک نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, نئی ٹرمز پہ انہیں بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر, نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس مسئلے کو اور بھی ان ڈیپتھ جا کے اس مسئلے میں جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤن جو کچھ رہتا ہے we will tell everything. آگے یہ تقریباً انیشیل اب نے اسٹیج کی پکڑی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے, نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اسٹے ٹیون رہیے گا. کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے اور سپورٹ کرتے رہیے, کیونکہ ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے بیک اینڈ پہ بیٹھی ہے وہ بہت محنت کر کے ہمارے لیے یہ کانٹینٹ نکالتی ہے, ہمارے لیے فیکٹس اینڈ فگر اتنی بڑی رپورٹس نکالتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ کس طرح گھپلا کیا جا رہا ہے اور آپ کی جیبوں پر کس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. سو شکریہ.